اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، وفاقی وزیر آبی وسائل خورشید احمد شاہ صاحب، وفاقی و صوبائی وزراء، چیئرمین وابڈا جنرل سجاد غنی صاحب، خواتین و حضرات، میڈیا کے دوستوں اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام ہی لوگوں کو السلام علیکم۔ میں وہاں بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ جو تقریر مجھے لکھ کر دی ہے، رفتہ رفتہ 25% سب نے کر کے وہ بات آپ سے کر لی ہے، تو اب اس تقریر میں وہ کچھ ہی لکھا ہوا ہے جو یہاں مجھ سے پہلے سارے کر چکے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ایک دو شعر و شاعری ہی سنا کے اپنا ٹائم پورا کر لوں تاکہ آپ مزید بور نہ کروں، کیونکہ محترم چیف منسٹر صاحب جو کہ خود انجینئر ہے تو انہوں نے بڑی تفصیل سے K4 کے اس پروجیکٹ پر بات کی ہے، گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کی لیڈرشپ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ میں آج یہ دن ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اب شروعات کی طرف ہے، گو کہ جیسا کہ چیف منسٹر صاحب نے بتایا کہ 2002 سے یہ پروجیکٹ پائپ لائن میں تھا، اور اس وقت کے MQM پاکستان متحدہ پاکستان کے جو میئر تھے، انہوں نے جو اس وقت کراچی کے لیے جو ماسٹر پلان بنایا 2020، اس میں جہاں بہت ساری چیزیں سندھ گورنمنٹ کو اور واٹر بورڈ کو سجیسٹ کی تھیں کہ اس کو اسپیڈائز کیا جائے، اس میں یہ K4 کا پروجیکٹ اس وقت تھا، اور اس کے بعد سندھ گورنمنٹ اور باقی بھی جو اسٹیک ہولڈرز آتے گئے، اس پروجیکٹ پر بات تو ہوئی لیکن کام نہیں ہو سکا۔ پرائم منسٹر صاحب، اس کی وجہ الائنمنٹ کی ہی رہی، کبھی روڈ راستوں کی الائنمنٹ صحیح نہیں تھی، کبھی سیاست کی نہیں تھی، اور کبھی وفاق اور صوبوں کی۔ آج یہ پہلا موقع ہے ہم سب کے لیے کہ وفاق اور صوبہ اور ہم جو اربن ایریا کی نمائندگی کی بات کرتے ہیں MQM پاکستان، سب ایک ہی پیج پر ہیں۔ اس سے پہلے تو ہم کہتے رہے ہیں کہ وفاق اور صوبے کی لڑائی میں بہت دیر ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے پاس آگے اپنے لوگوں سے اس بات پر بات کرنے کے لیے نہیں ہوگی کہ اب آگے کا جو کام ہے وہ اپنی ٹائم لائن میں پورا ہو۔ اس سے پہلے یہ بات کی گئی کہ کاش یہ پروجیکٹ 15 سال پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہوتا، تو اس میں کوئی عرض نہیں کہ آج ان پیسوں سے ہم اس پروجیکٹ کے چاروں فیز کمپلیٹ کر چکے ہوتے، لیکن کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے کی طرف چلنا ہے، اور آگے کی الائنمنٹ ٹھیک رہے، ٹائم لائن ٹھیک رہے، اور یہ پروجیکٹ ٹائم پر پورا ہو۔ اس شہر کی بدقسمتی ہے پرائم منسٹر صاحب کہ اسی شہر میں سمندر ہے، لیکن یہاں کے رہنے والے پانی سے محروم ہیں، چاہے وہ انڈسٹریل زون ہو یا ریزیڈینشل ایریاز، سبھی ٹینکر کے مرہون منت ہیں۔ تو یہ خوش آئین بات ہے کہ چیف منسٹر صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور میری جماعت MQM پاکستان ہم سب مل جل کر اس پاکستان کی ترقی کے لیے سارے کام کرے، لیکن ایک چیز کا ضرور خیال رکھا جائے، اور وہ یہ ہے، کیونکہ میں خود ایک بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، ہر چیز کی جو کاسٹ ہوتی ہے اور اس کی ٹائم لائن، وہ اس پروجیکٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر ان دو چیزوں کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے تو یہ بات دور نہیں کہ ہم ساری چیزیں اچیو کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر وہ باتیں تو نہیں کروں گا جو ہو چکی، لیکن دو باتیں ضرور کروں گا۔ ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر صاحب، آپ نے کراچی سے الیکشن لڑا، اور ماشاءاللہ کراچی نے آپ کو ووٹ دیا، کراچی والے آپ سے محبت کرتے ہیں،
اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب کو لاہور کی طرح کہ وہ ایک اپنا مخصوص کیپ لگا کے اس کراچی اور سندھ کے بھی سارے دورے کریں. اور جس طرح لاہور میں آپ نے زبردست کام کیے ہیں وہی سارے کام اس شہر کراچی اور اس صوبہ سندھ میں بھی ہوں آپ کی لیڈرشپ میں، کیونکہ یہ شہر معیشت کا شہر کہلاتا ہے. یہ منی پاکستان ہے. یہاں آج آپ نے دیکھا جب آپ تمام ہی انڈسٹریلسٹ سے ایکسپورٹر سے مل رہے تھے تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں. اور کراچی کیونکہ معیشت کا شہر ہے تو اسے توجہ کی بے حد ضرورت ہے. کیونکہ چیف منسٹر صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی توجہ خصوصاً کراچی پر ہے، اسی لیے بہت سارے کام اب ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو میں نے جیسے کہا تھا کہ میں اپنا تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ شاعری کی نظر کر دیتا ہوں، تو پرائم منسٹر صاحب سے اجازت لیتے ہوئے ان حالات پر ایک دو شعر، کیونکہ رؤوف صدیقی بھائی بھی بیٹھے ہیں، کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں. یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر، یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر کہ منزل سے رفتہ رفتہ قریب آ رہے ہیں. ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم، ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم، اس وہم میں مگن کہ بڑھتے جا رہے ہیں ہم. تو ہمیں اس وہم کو دور کرنا ہوگا، اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم عزم کر لیں.